لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. سحر کامران صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, سینیٹر رہیں. سحر صاحبہ, ابھی جس طرح بات ہو رہی تحریک انصاف کے بھی ابھی تک اعتراضات ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, کیا پیپلز پارٹی کے اب اعتراضات دور ہو گئے ہیں؟ اب تو لگتا ہے کہ سندھ کے ساتھ اب بلوچستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آ رہی ہے. دیکھیے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کے ووٹوں پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنی پوری کمپین جو ہے وہ عوام کے ساتھ رابطے پہ چلائی ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کئی دن جو ہے بلوچستان میں رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب دوبارہ پھر ایک بار تربت ہو کر آئے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے کے پی کے اندر پیپلز پارٹی نے بھرپور کمپین چلائی ہے, پنجاب میں, سندھ میں. تو پیپلز پارٹی نے تو اپنی جو اسپیس کریٹ کی ہے وہ عوام کی طاقت پر ہمارا ایمان ہے. ہم عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں اور ہم عوام کے ووٹوں سے حکومت میں آنے کو پہ یقین رکھتے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو جو ہے, جو باقی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ خصوصی مراعات کسی جماعت کو حاصل ہے, وہ تو ہمارے تحفظات ہیں, وہ رہیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ہمت نہیں ہاری. پیپلز پارٹی نے مسلسل انتخابات کا مطالبہ کیا اور ہم بہت خوش ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا بالآخر اعلان ہو گیا. جی سحر صاحبہ, چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے. جو وکلا باڈیز ہیں انہوں نے کہا جی استعفیٰ دیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکے. حلقہ بندی کو بھی معاملہ آیا. اب الیکشن کمیشن کہتا ہے حلقہ بندیاں ہم نے اگر ایک ایک کو سنیں گے تو پھر تو الیکشن ہی نہیں ہو پائیں گے, تو وہ معاملہ بھی نظر آ رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض تو کرتی رہی ہے کچھ کہیں نہ کہیں, کچھ کہ جی لاڈلے ہیں جی نون لیگ یا میاں نواز شریف صاحب کے لیے حالات بہتر بنائے جا رہے ہیں, لیکن چیف الیکشن کمشنر پر اتنا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان سے استعفیٰ ہی مانگ لیا جائے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ اعتراض کرنا تو پیپلز پارٹی کا حق ہے نا. اگر پیپلز پارٹی کہیں سے دیکھے کہ نا انصافی ہو رہی ہے تو ضرور آواز تو بلند کرے گی. پیپلز پارٹی نے کوئی حملہ نہیں کیا الیکشن کمیشن پہ. پیپلز پارٹی نے کوئی نازیبا گفتگو نہیں کی. پیپلز پارٹی نے کوئی اس طرح کا دباؤ نہیں ڈالا جو آپ یہ کہیں کہ انتخابی قوانین کے یا جو ہے اخلاقی روایات کے خلاف جائے. پیپلز پارٹی نے اپنا احتجاج جہاں پہ ہمارے تحفظات سے ریکارڈ کرایا, میں سمجھتی ہوں یہ ہمارا حق تھا. سحر صاحبہ, ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں ملک میں الیکشن سے پہلے یا شیڈول کے بعد کیسا ماحول ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہے, کوئی پری پول ریگنگ تو نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ سب کے لیے برابر مواقع ہیں؟ کسی جماعت کے ساتھ کچھ امتیازی سلوک یا کسی جماعت کے خلاف کچھ زیادہ سختی تو نہیں کی جا رہی؟ آپ کو لگتا ہے بڑا اچھا ماحول ہے اس وقت ملک میں الیکشنز کے لیے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بہت آئیڈیل ماحول ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے تحفظات تھے جن کا ہم نے برملا اظہار کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے مسلسل اپنی جو کمپین ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ورکرز کنونشن, ہماری کمپین مسلسل چل رہی ہے. ہم مسلسل الیکشن موڈ میں ہیں. تو ہم تو اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس سے متحرک آج ہمارا ووٹر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے انتخابات جو ہے وہ صحیح ماحول میں ہوئے تو پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کے ابھرے گی, اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور جو تحریک انصاف کے اعتراضات نظر آ رہے ہیں اس پہ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ ایک تو وہ حالات ہیں جو 9 مئی کے بعد آئے جس میں تحریک انصاف کو ستر بہتر ہوئی. میں سمجھتی ہوں کہ 9 مئی جیسا واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اور آج جو ہے جو ان کے جو ہے ان میں لوگ جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, تو یہ ہے کہ بہرحال ہم تو پیپلز پارٹی سے سمجھتی ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہے قانون اور قوانین کے مطابق پورا حق ملنا چاہیے ہے. نہ ہی ہم کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں, لیکن بہرحال جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ 9 مئی کا تو ظاہر ہے کہ لوگ گرفتار ہیں, مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے لیے ماحول سازگار ہے یا مشکلات آپ سمجھتی ہیں ان کی کوئی جینوئن کنسرنز ہیں تحریک انصاف کے؟ دیکھیے, وہ تو ان کے حالات میں اگر جو لوگ ملوث نہیں تھے 9 مئی کے واقعات میں, میں سمجھتی ہوں ان کے لیے کوئی مشکلات بھی نہیں ہوگی. اور جنہوں نے ملک کی سالمیت پہ حملہ کیا, جنہوں نے 9 مئی جیسے واقعے کے میں جو لوگ شریک رہے, تو ان کو ملک کے قوانین کا سامنا تو کرنا پڑے گا. ورنہ پھر اگر ان کو آپ سمجھ لیں کہ آج آپ نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ہم کل کسی کو بھی جو بھی ملک کی سالمیت پہ, ملک کے اثاثوں پہ, شہداء پہ حملہ کرے, پھر ہمیں ان کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے کیا؟ اچھا, آگے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیا لاہ عمل نظر آ رہا ہے؟ زرداری صاحب نظر آ رہا ہے کہ الیکٹیبلز کو ساتھ شامل کر رہے ہیں, اور بلاول نے اگر ہم کہیں کہ کمپین کا آغاز ایک طرح سے خیبر پختونخوا سے مین کیا,
تو اب پنجاب میں بھی ہم دیکھیں گے جلد سے ریلیاں وغیرہ، اور سندھ میں بھی ہوگا فوکس، یا سندھ میں آپ کمفرٹیبل سمجھتے ہیں زیادہ توجہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی طرف ہوگی؟ نہیں، پنجاب میں بھی بالکل پیپلز پارٹی کا فوکس ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین پنجابی میں متحرک ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بھی پنجاب میں متحرک تھے، کے پی کے اوپر بھی ہمارا فوکس تھا. دیکھیں پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو نا چاروں صوبوں کی زنجیر جو بے نظیر کہا جاتا تھا، وہی لیگیسی لے کے ہم آج چل رہے ہیں آگے. تو چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کے پی ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، تو پیپلز پارٹی تو ہر جگہ پر ہے. اور پیپلز پارٹی جب الیکشن کا وقت ہے تو ڈیفینیٹلی اپنے تمام ووٹرز کو متحرک کرے گی، اور کوشش یہی ہے کہ لوگ بھرپور طریقے سے جو ہے الیکشن پروسیس میں حصہ لیں، تاکہ پیپلز پارٹی اپنی ایک اکثریتی جماعت بن کے ابھرے اور ہم اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے نامزد کریں بلال بھٹو زرداری کو. جی سیر صاحبہ، ایک طرف سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام آپ کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد میں شامل ہوگی. ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے. ابھی چیزیں واضح نہیں، آنے والے دنوں میں ہو جائیں گی، لیکن بات چیت تو چل رہی ہے، ایک نظر یہی آ رہا ہے، بات اس طرح ہو رہی ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں ایک معاملہ بالکل فرق ہے. زرداری صاحب جاتے ہیں تو گورنر ہاؤس میں وہاں خیبر پختونخوا میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر ملاقاتیں کرتے ہیں، اور وہاں جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کی طرف بات چل رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی آپس میں مل رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اتحاد کی طرف جا سکتی ہے، تاکہ نون لیگ بھی شامل ہو سکتی ہے. تو یہ تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہاں وہ آپ کے خلاف ہیں، یہاں آپ انہی کے ساتھ مل رہے ہیں. دیکھیں، ہر سیاسی جماعت اپنے منشور پہ کھڑی ہوتی ہے، اپنے نظریے پہ رہتی ہے. باقی جو ہے انتخابی اتحاد ہو جاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ پائے کا ان کے مقابلے کا کوئی سیاستدان نہیں ہے. ان کی رواداری، ان کی مفاہمت، ان کی برداشت، ان کا سب کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت، میں سمجھتی ہوں کہ آپ دوسرا ان کے لیول کا سیاستدان نہیں نکال پائیں گے. تو سندھ میں پھر ان کو کیوں نہیں ساتھ رکھتے؟ سندھ میں پھر جے یو آئی کو سندھ میں بھی ساتھ ملائیں، اگر نون لیگ کو یا اے این پی کو وہاں بھی ساتھ رکھیں. ہر پارٹی اپنے انٹرسٹ پہ جاتی ہے نا. اگر ان کے سندھ کے کینڈیڈیٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ایسے سرو ہوتا ہے تو وہ ویسے کر لیں. دیکھیے پیپلز پارٹی تو سندھ کے اندر تو میں بھی سمجھتی کہ پیپلز پارٹی کو کسی قسم کے انتخابی اتحاد کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کی ایک بہت جو ہے اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ جو ہے وہ مقابلہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے، اور انشاءاللہ جیتنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے. اچھا، ایک وقت تھا ہم نے کام کیا ہے، لوگوں کو ہم پر اعتماد ہے. آپ یہ دیکھیں، بارش میں، سیلاب میں، اور کسی جماعت کو لے کر آئے، جس طریقے سے ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا لوگوں کو، ان کو گھروں کی ملکیت دی، ان کو جو ہے زمین کی ملکیت دی. یہ جس طریقے سے جو ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے مشکلات میں، جس طرح کا ہیلتھ کیئر کا نظام لے کر آئے، جس طرح کی ٹرانسپورٹیشن کا نظام لے کر آئے، پیپلز پارٹی اپنے کام کی وجہ سے سندھ کے اندر جو ہے وہ اپنی اکثریت بحال رکھے گی. اچھا، آخری سوال، چلیے چونکہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، نیوز اپڈیٹ سے بہت بہت شکریہ آپ کا سحر کامران صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.